أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہمیں ہدایت دینے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے، اور جس نے قرآن مجید کو انسانوں کے لیے مکمل رہنمائی بنا کر نازل فرمایا۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں سچائی اور ہدایت کا راستہ دکھایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ صرف احکام ہی نہیں بتاتے بلکہ پچھلی قوموں کے واقعات بھی بیان کرتے ہیں تاکہ ہم ان کی غلطیوں سے سبق حاصل کریں۔ اور سورہ البقرہ کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے ایک ایسے رویے کا ذکر کرتے ہیں جس میں وہ صرف اپنی پسند کی بات کو مانتے تھے اور باقی سچائی کو رد کرتے تھے۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیات نمبر 91 اور 92 کے بارے میں جانیں گے، اور ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ جب لوگوں کو اللہ کی طرف سے نئی ہدایت آتی تو انہوں نے حسد اور ضد کی وجہ سے اسے قبول نہیں کیا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ سچ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں اور ہم اپنی زندگی میں اس سے کیا اہم سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ اور میرے ساتھ جڑے رہیے گا کیونکہ آخر میں ہم ضرور ان چیزوں کو ان کا خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ ان آیات کو ہم اپنی لائف پہ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اصل تو چیز یہ ہے ہم نے قرآن پڑھنا ہے اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے اپنی ڈیلی لائف میں۔ ٹھیک ہے، تو ضرور جڑے رہیے گا آخر تک۔ چلیں اس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر ہے 91 اینڈ 92۔ وَإِذَا، اور جب، کیلا کہا جاتا ہے، لاہم انہیں، آمینو ایمان لاؤ، بما اس پر جو، انزلہ نازل کیا، اللہ نے، قالو وہ کہتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لائیں گے، بما اس پر جو، انزلہ نازل کیا گیا، علینا ہم پر، ویکفرون اور وہ کفر کرتے ہیں، بما ساتھ اس کے جو، وراءہ اس کے علاوہ ہے، وہوا حالانکہ وہ، الحق حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو، ما آہم ان کے پاس ہے، قل کہہ دیجئے، فالیما تو کیوں، تقتلونا تم قتل کرتے رہے، انبیاء نبیوں کو، اللہ کے، من قبل اس سے پہلے، ان اگر، کنتم تھے تم، مؤمنین مومن۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، اور اس کے ما سوا کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن حق ہے اور اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ کہہ دیجئے پھر اس سے پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے اگر تم مومن تھے، اور بے شک موسیٰ تمہارے پاس کھلے معجزات لے کے آئے، پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا اور تم ہی ظالم ہو۔ اچھا، یہ آیت نمبر 92 میں نے نہیں پڑھی، تو یہ یہاں پر ہے، وَلَقَدْ اور جب، جاءکم آیا تمہارے پاس، موسیٰ بالبینات ساتھ روشن نشانیوں کے، ثم پھر، ثم ثم اتخذتم العجل پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود، من بعدہ بعد اس کے، وانتم اور تم، ظالمون ظالم ہو۔ اب یہاں پر پچھلی جو آیات ہم نے پڑھی ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے ہوئے بھی، پہچانتے ہوئے بھی ان کا انکار کیا، اور ان کو کیا کیا کہ ان کی حمایت کرنے کا کے بجائے ان کو انکار کیا، تصدیق کرنی تھی لیکن انکار کیا، اور کیوں کیا تھا؟ اپنے حسد اور تکبر کی وجہ سے۔ تو یہاں پر مزید پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ان آیات میں کہ جب یہود اور ان جیسے دیگر اہل کتاب سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، یعنی اس پر ایمان لاؤ جسے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا، اسے سچی کتاب تسلیم کرو اور اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم پر جو کتابیں تورات اور انجیل نازل کی گئی ہیں ہمارے لیے انہی پر ایمان لانا کافی ہے، لہٰذا ہم صرف انہی کا اقرار کریں گے، اور وہ جو اس کے بعد آنے والی کتاب کو
نہیں مانتے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی ہے سراسر ایک سچی کتاب ہے، اور وہ نبی کو بھی جانتے تھے، کیونکہ تورات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور جو قرآن ہے وہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے تورات اور انجیل کی، یعنی کہ یہ سراسر ایک برحق کتاب ہے جو تصدیق کرنے والی ہے، جو پچھلی کتابیں نازل کی گئی ہیں ان کی بھی تصدیق کرتی ہیں، یعنی کہ یہ سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو صرف تورات اور انجیل کو مانیں گے، اس کے علاوہ ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں ہے، اور یعنی کہ یہ اسے مانتے ہی نہیں، حالانکہ یہ کتاب جو ہے یہ تورات اور انجیل کی تصدیق بھی کرتی ہے، لہٰذا ان پر حجت قائم ہو گئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے یعنی کہ ہمارے پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی اگر تم اپنی کتاب پر ایمان لانے کے دعوے میں سچے ہو تو بھلا یہ تو بتاؤ کہ تم ان انبیاء کرام کو کیوں قتل کرتے ہو جو تمہارے پاس آئے اور انہوں نے اس تورات کی تصدیق کی جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، اور انہوں نے اس کے ساتھ عمل کرنے اور اس کے ساتھ منسوخ نہ ہونے کی بھی تصدیق کی، اور تم جانتے بھی تھے کہ وہ سچے ہیں۔ یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ صرف تورات اور انجیل پر ہی یقین رکھو گے، قرآن پر نہیں کرو گے، اور آپ کے لیے وہ کتابیں کافی ہیں، تو پھر بتاؤ، اور آپ ظاہر ہے جب کتابوں پر یقین رکھتے ہو تو آپ جو نبیوں پر ہیں ان پر بھی یقین رکھتے ہو گے، تو پھر بتاؤ کہ آپ ان کو ناحق کیوں قتل کرتے رہے، کیوں ان انبیاء کرام کو آپ نے قتل کیا جو آپ کے پاس وہ کتابیں لے کر آئے، ٹھیک ہے؟ تو کیوں تم لوگوں نے ان کی تصدیق نہیں کی، اور تم اگر اتنے سچے ہو تو بتاؤ کہ تم نے کیوں ان کو قتل کیا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے رسولوں سے بغاوت اور سرکشی اور تکبر کرتے ہوئے انہیں قتل کر دیا، کیونکہ اس کی ریزن کیا ہے کیوں قتل کرتے تھے؟ کیونکہ تم صرف اپنی خواہشات ہی کی پیروی کرتے ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں فرمایا آیت نمبر 87 میں کہ کیا پھر جب بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا تو تم سرکش ہو جاتے رہے، پھر انبیاء کے ایک گروہ کو تو جھٹلاتے رہے اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ انہیں اور دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر تم صاحب ایمان ہوتے تو اللہ کے پیغمبروں کو اس سے پہلے کیوں قتل کیا کرتے تھے؟ یعنی کہ ان کا جس چیز کو چاہتا تھا اس کو اپنا لیتے تھے اور جس کو چاہتے تھے اس کو ریجیکٹ کر دیتے تھے، کبھی انبیاء کو ایکسپٹ کر لیتے اور ایک گروہ کو جھٹلاتے تھے، ان کو قتل کر دیتے تھے، یعنی انہوں نے اپنی مرضی سے اپنے دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے جو چیز ان کو سوٹ کرتی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ مزید کہتے ہیں کہ یعنی موسیٰ تمہارے پاس اس بات کی واضح نشانیاں اور قطعی دلائل لے کر تشریف لائے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور یعنی کہ کلیئر نشانیاں لے کے آئیں، اور آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے معجزات بھی آپ لوگوں نے دیکھے، من و سلوا کا اترنا دیکھا، پتھر سے پانی کے چشمے جاری کرنا دیکھا، عصا کو دیکھا جو کہ سانپ بن جاتا تھا، سمندر کا پھاڑنا دیکھا، سب کچھ واضح نشانیاں دیکھی، لیکن پھر بھی آپ نے ان کا انکار کیا، اور پھر تم لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ آپ کو پتہ نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اپنے پاس طور پہ 40 دن کے لیے، تو انہوں نے کیا کیا کہ جو ان کے پاس زیور تھا، جو بنی اسرائیل سے وہ فرعون جب غرق ہوا تھا تو لے کے آئے تھے، انہوں نے اس سے ایک بچڑا بنا لیا اور اس کے جسم سے بیل کی آواز نکلتی تھی، تو کیا کرتے انہوں نے اپنے کرتوت ایسے تھے کہ انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی تو تم ہی ظالم تھے، ٹھیک ہے؟ تم ہی ظالم ہو، نقصان تمہارا ہی ہے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سب کے جانتے بوجھتے تم نے بچڑے کو معبود بنایا، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور جب وہ نادم ہوئے اور دیکھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہمیں نہ بخشا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے، اور جب ان کو پتہ چل گیا کہ وہ گمراہ ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ اگر آپ نے ہم پر رحم نہ کیا، ہمیں نہ بخشا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اب یہاں پر ان آیات میں ہم نے کیا سیکھا ہے؟ اصل چیز ہے ہم نے آیات پڑھی، الحمدللہ ہم نے ترجمہ پڑھا، تفسیر پڑھی، اب ہم نے ان کو اپلائی بھی کرنا ہے اور ہم نے سیکھنا ہے کہ یہ آیات ہمیں کیا کہنا چاہ رہی ہیں، ہمیں کیا بتانا چاہ رہی ہیں۔
ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ سچا مومن وہ ہے جو اللہ کی نازل کی ہوئی ہر ہدایت کو مانے، صرف اپنی پسند کی بات کو نہ مانے اور باقی کو رد کرنا، یہ صحیح ایمان نہیں ہے۔ ہم بھی تو ایسے کرتے ہیں نا کہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے وہ احکامات جو ہمیں صحیح لگتے ہیں ہم ان کو اپنا لیتے ہیں، اور جو صحیح نہیں لگتے ہم ان کو رد کر دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل جانتے تھے کہ قرآن حق ہے، لیکن حسد اور ضد کی وجہ سے انہوں نے اسے قبول نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ اگر وہ واقعی ایمان والے تھے تو انہوں نے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ یہ ان کی سخت نافرمانی تھی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس واضح معجزات لے کے آئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ یہ بہت بڑا ظلم تھا۔ اور ان آیات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور کبھی بھی شرک یا گمراہی کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، آپ نے جو مانگنا ہے نا اللہ سے مانگو، کسی کو وسیلہ مت بناؤ۔ اللہ تعالیٰ ہماری شہرک سے قریب ہے۔ اپنی شہرک کو دیکھیں، آپ کے جسم سے اور آپ اس شہرک کے درمیان کتنا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ بھی اتنے ہی قریب ہے ہمارے۔ صرف آپ نے مانگنا ہے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں، وہ ہمارے قریب ہے اور سنتا ہے۔ صرف آپ نے مانگنا ہے اور یقین کے ساتھ مانگنا ہے کہ وہ ہماری دعائیں سنتا ہے اور ہماری دعائیں ضرور قبول فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب برائیوں سے، حسد، تکبر جو دل میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہم ہمارے دلوں کو اس سے پاک فرمائے اور حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں آپ سے دوبارہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔